حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تعالی بہت خوبصورت تھے، محدث تھے، جوان تھے، خوبصورت بھی تھے، تقوی کا نور بھی تھا۔ ان پر ایک عورت عاشق ہو گئی امام نسائی رحمہ اللہ پر۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ قضاء حاجت کے لیے ایک باغ میں گئے۔ اس عورت نے دیکھا، چھلانگ لگائی، پیچھے وہ بھی پہنچی۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ سے دوڑے اور گناہ کی نوبت نہیں آئی، بچ کے آگے۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ کی جوانی گزری، بڑھاپا شروع ہوا، اس عورت کا عشق ذہن میں آیا۔ حضرت امام نسائی سوچنے لگے جب جوان تھا اگر اس عورت کی خواہش کو پورا کر دیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا کیا فرق پڑتا تھا۔ یہ خیال آیا تو رونے لگ گئے، بہت روئے اس بات پہ کہ جب گناہ کرنے کی ہمت تھی تو گناہ نہیں کیا، اب گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہے تو وہی گناہ کرنے کا خیال مجھے آ رہا ہے، رونے لگے۔ روتے ہوئے حضرت امام نسائی رحمہ اللہ کی آنکھ لگ گئی۔ جب سوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور کی حدیث جو مشغلہ تھا، ہر وقت مشغلہ اللہ کے نبی کی حدیث پاک کا تھا، تو وہ مشغلہ تھا حضور پاک سے ملاقات، حضور تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام نسائی کو تسلی دی، فرمایا نسائی جوانی میں گناہ کا موقع اور طاقت تھی اور تو نے گناہ نہیں کیا، اس کی وجہ تیرا جوانی کا زمانہ میرے نبوت کے زمانے کے قریب تھا، اور جب بڑھاپا ہوا گناہ کی طاقت بھی نہیں، گناہ کا موقع بھی نہیں، اب گناہ کے خیال آتے ہیں، اس کی وجہ مجھ سے بود زمانے کی نحوست ہے۔ جوانی کا یہ قربت نبوت کا دور تھا اور تمہارا بڑھاپا یہ نبوت سے بود ہے، وہ قربت نبوت کی وجہ سے تھا، اور اب یہ بود زمانے کی وجہ سے کیفیت ہو گئی ہے، اس لیے تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مدرس تھے، بہت شغف تھا کتابیں پڑھانے کا، اور بڑے مفتی تھے، لیکن آخری دور میں مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کتابیں پڑھانی چھوڑ دی، صرف حدیث پڑھا، صرف۔ فرماتے ماں ہرچ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ حدیث یار کے تکرار کردہ ایم، نہ ہرچ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ حدیث یار کے تکرار کردہ ایم۔ جو کچھ پڑھا تھا میں نے بھلا دی ہے، اب صرف اپنے یار کی باتیں کرتا ہوں۔ تو آپ کی ذہن نہ بنانا کہ جب بوڑھے تھے تو ان کے پاس علوم تھے ہی نہیں، اس لیے ان کی آخری عمر کی باتیں حجت ہی نہیں ہیں، یہ نیا فتنہ نہ کھڑا کر دینا۔ جب اکابر خراب بولتے تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ جو آخری عمر تھی، بس ان کا وہ خود کہہ رہے ہیں میں سب کچھ بھول گیا ہوں، تم آخری عمر کی باتیں بتاؤ، دلیل کی پیش کرتے پھرتے ہو، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو کچھ میں نے پڑھا میں بھول گیا ہوں، فرمایا جو کچھ پڑھا میں نے بھلایا ہے۔ بھولنا اور ہوتا ہے، بھلانا اور ہوتا ہے، اور یہاں بھلانے کا معنی ایسے ہے جیسے قرآن میں الیوم ننساکم، اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے تم دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ اللہ بھول سکتے ہیں؟ بھول سکتے ہیں؟ اس بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ آج معاملہ تمہارے ساتھ ایسے ہوگا جیسے کوئی بھول جاتا ہے۔ تو مولانا گنگوئی جو فرماتے ہیں ہم نے بھلا دیا، معاملہ یہ ہے کہ جیسے بھول کے ہم نے کتابیں چھوڑ دی ہیں، اب صرف حدیث پڑھتے ہیں۔ اور اشکال دور ہو گیا کہ نہیں؟ یہ عبارات اکابر سے متعلقہ سوالات ہیں جو میں درمیان میں چھیڑتا رہتا ہوں۔ خیر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ معیار حق ہیں، عقیدے میں بھی اور اعمال میں بھی۔